عمر رضي الله تعالى عنه قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم إلى آخر الحديث۔ ذکر چل رہا ہے کہ میت کے اوپر میت کے چلے جانے کے بعد بیان کر کے رونا اور غم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر انسیت کی وجہ سے، انسانیت کی وجہ سے، مذہبی رشتہ داری کی وجہ سے، خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے، اگر میت سے تعلق کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور غم کی وجہ سے دل رنجیدہ ہو تو اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا۔ عذاب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زبان سے بیان کر کے رونا، اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اس بات کو آج کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث یہ آ رہی ہے کہ ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ، یہ مدینہ کے ایک قبیلے کے سردار تھے۔ ہوا یہ کہ یہ بیمار ہوئے اور بیماری بھی سخت ہوئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور آپ کی کمال کی علامت ہے۔ چنانچہ آپ خود بھی تشریف لے گئے اور ساتھ میں راستے میں ایک دو صحابی اور ملے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، ان سے بھی کہا کہ چلو فلاں بیمار ہیں، ان کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث سے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ اگر عیادت کے لیے تنہا جانا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر ساتھ میں ایک دو کسی مسلمان بھائی کو لے کر جانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو جانے کے بعد جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سعد بن عبادہ کی حالت کو دیکھا تو معلوم کیا کہ سعد بن عبادہ کا انتقال ہو گیا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی یہ بیمار ہیں اور ان پر ابھی بے ہوشی طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب قوم نے، ساتھیوں نے اپنے آقا اور مولا سردار کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے۔ جب صحابہ رونے لگے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے اور دل رنجیدہ ہو جائے، اللہ اس کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے۔ ہاں اگر زبان سے، اللہ کے نبی نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر اس سے بیان کر کے رویا جائے گا تو پھر اللہ عذاب دیتے ہیں۔ عذاب کیا ہوتا ہے دوسری حدیث میں بیان کیا، اتنا سخت عذاب ہے کہ اگر نوحہ کر کے بیان کر کے رونے والا اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس کو قطران کہا جاتا ہے، ڈامر جس سے سڑکیں بنتی ہیں، وہ آگ بہت جلدی پکڑتا ہے، تو تارکول کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور اس کا جو کرتا ہوگا، ایک ہمارے ہاں ایک دھات چلتی ہے جس کو گندھک کہا جاتا ہے، اس سے بدن میں کھجلی بہت لگتی ہے، تو لباس تو اس کا ہوگا ایسا کہ جس کی طرف آگ جلدی لپٹے، اور گندھک کا کرتا ہوگا، گندھک کی وجہ سے پورے بدن میں خارش آ جاتی ہے۔ تو اگر ایک جگہ آدمی کے بدن پہ خارش آئے اس کا وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اگر پورے بدن پہ خارش آنے لگ جائے تو اس کی کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ عذاب نوحہ کر کے بیان کرنے والوں کو میت کے اوصاف و کمالات ہیں یا نہیں ہیں، بیان کرنے والے رونے والوں کو یہ عذاب اللہ، ایسے رونے والے جو بیان کر کے روئیں اور چلا چلا کر روئیں، زبان سے غلط الفاظ بیان کر کے روئیں،
یہ عذاب ان کو دیا جائے گا جو دوسری حدیث میں آج بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے، یعنی بیمار کے پاس، سعد بن عبادہ کے پاس، تو انہیں بے ہوش پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا، گھر والوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرات صحابہ اکرام جو ساتھ تھے ان پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا اور نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے، لیکن اللہ تو اس وجہ سے عذاب دیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، پھر اپنی زبان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان کر کے نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، یہاں عورت کا ذکر ہے لیکن مراد مرد بھی ہے، اگر مرد بھی بیان کر کے روئے گا تو اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تارکول کی قمیص اور خارش کی زرہ ہوگی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ